اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم اسم سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اسم یعنی ایسے الفاظ جو کسی جاندار چیز یا مقام کا نام بتائے اسم کہلاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ محسوس یا غیر محسوس مظہر کی شناخت دینے والا لفظ اسم کہلاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کسی نہ کسی نام سے جانی جاتی ہیں، جیسے بچہ، آدمی، عورت، ڈاکٹر، معلم، کھلاڑی، مچھلی، شیر، درخت، قلم، کتاب، پنکھا، گھر، اسکول، پہاڑیاں، صحرا اور ساحل سمندر وغیرہ۔ تصاویر کی مدد سے دی گئی یہ چند مثالیں ہیں، مگر دنیا کی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی نام دیا جاتا ہے اور ان اسما کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسم کی دو اہم قسمیں ہیں، اسم عام اور اسم خاص۔ اسم عام سے عام چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے عمارت کہا جائے تو کسی بھی عمارت کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن تاج محل چونکہ خاص ہے اس لیے اسم خاص کہلائے گا۔ کتاب سے عام کتاب کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن قرآن پاک کہہ دیا جائے تو قرآن اسم خاص ہے۔ ندی کہا جائے تو ایک عام بات ہوئی، لیکن کسی خاص ندی جیسے گوداوری کی طرف اشارہ ہو تو یہ اسم خاص ہوگا۔ ملک عام ہے اور بھارت کہا جائے تو اسم خاص ہوگا۔ ان مثالوں کی بنیاد پر اسم عام کی جو تعریف بن سکتی ہے اسے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی عام جاندار، جگہ یا چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسے دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسم نکرہ جو غیر معین اسما پر دلالت کرتا ہے، جیسے مٹی، پانی، دریا، پہاڑ، انسان، جانور، پھول، پودے، چرندے، پرندے، آلات اور عمارات وغیرہ۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے یہاں چند تصاویر پیش کی گئی ہیں۔ سوئی، سائیکل، بس اور جہاز یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک کسی نہ کسی نام سے جانی جاتی ہیں۔ چونٹی، چیل، گھوڑا اور ہاتھی۔ اشیاء اور جانداروں کے ساتھ ساتھ یہاں ندی، جنگل، راستہ اور سمندر دکھایا گیا ہے۔ یہ اسم عام کی مثالیں ہیں۔ چلیے اسم عام کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش ہے۔ پرندے اڑ رہے ہیں، آم بہت میٹھے ہیں، سائیکل کا رنگ لال ہے، نوکر بہت وفادار ہے، پہاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی ہیں، پھولوں کا رنگ دلکش ہے، ہم نے سنہرے رنگ کی مچھلی دیکھی، اور عمارت بہت دلکش اور خوبصورت ہے۔ اب اسم کی دوسری قسم کو دیکھتے ہیں، یعنی اسم خاص۔ اسم خاص کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں، یا ادبی زبان میں کہا جائے تو اسم معرفہ جو متعین اسما پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن، سورج، ٹیپو سلطان، بھارت، کوہ نور وغیرہ۔ یہاں اسم خاص کی وضاحت کے لیے چند تصاویر کا سہارا لیا گیا ہے، جیسے نام خدا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، کعبۃ اللہ، مدینہ منورہ، کوہ نور، چاند، زمین، سورج، ٹیپو سلطان، مدر ٹریسا، چار مینار اور بھارت۔ تصاویر کے بعد اب چند جملوں کے ذریعے آپ کے سامنے اسم خاص کی وضاحت پیش ہے، جیسے اللہ ایک ہے۔ یہاں پر اسم خاص لال رنگ میں دکھایا گیا ہے، وہ دیکھو عید کا چاند۔ سورج نکل چکا تھا، کندن بہت وفادار نوکر ہے۔ پانچواں جملہ ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ چھٹا جملہ ہے بلند دروازہ مغلیہ دور کی نشانی ہے، شفیع الدین نیر کی نظمیں بہت مقبول ہوئی۔ اب چند ایسے جملے دیکھتے ہیں جس میں اسم عام اور اسم خاص دونوں بھی استعمال ہوئے ہیں،
جیسے مکہ معظمہ پرامن شہر ہے، یہاں لال رنگ میں اسم خاص اور ہرے رنگ میں اسم عام دکھایا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ چوتھا جملہ ہے گاندھی جی نے نمک کا قانون توڑا۔ پانچواں جملہ ہے ممبئی ہماری ریاست کا صدر مقام ہے۔ چھٹا جملہ ہے دریائے نیل سب سے بڑا دریا ہے۔ بھارت 3 جانب سے سمندروں سے گھرا ہوا ہے۔ اسکالرشپ امتحان کی طرز پر پوچھی جانے والی چند حل شدہ مثالیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ مولانا آزاد نے غبار خاطر احمد نگر کی جیل میں لکھی۔ اس جملے میں کون سا لفظ اسم خاص نہیں ہے؟ صحیح متبادل کا نمبر تلاش کیجئے۔ یہاں لال رنگ میں اسم خاص لکھ کر اسم عام کی وضاحت کر دی گئی ہے، یعنی جیل۔ یہ درست جواب ہے، یعنی کہ متبادل نمبر 1۔ دوسرا سوال ہے اسم خاص سے تعلق رکھنے والا متبادل بتائیے۔ ندی، تالاب، جھیل اور گنگا۔ یہاں لال رنگ میں صحیح جواب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ گنگا اسم خاص ہے، متبادل نمبر 4۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کشمیر ہمارے ملک بھارت کی جنت کہلاتا ہے۔ یہاں سوال پوچھا گیا ہے کہ اس جملے میں اسم عام بتانے والا متبادل کون سا ہے؟ بھارت، جنت، کشمیر اور ملک۔ یہاں پر اسم عام ملک کو ہرے رنگ میں دکھایا گیا ہے، یعنی کہ متبادل نمبر 4 درست جواب ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے دیے گئے جملے میں کتنے اسم عام آئے ہیں؟ جملہ ہے آسمان میں بادلوں کے بیچ بے شمار پرندے اڑ رہے ہیں۔ یہاں پر دیے گئے متبادل 2، 3، 4 اور 5۔ یہاں پر لال رنگ میں اسم عام کے نام بتائے گئے ہیں، اس روح سے متبادل نمبر 2 درست جواب ہوا۔ اگلا سوال ہے شاہجہاں نے ممتاز کی یاد میں تاج محل یہ خوبصورت عمارت تعمیر کروائی۔ اس سے متعلق پوچھا گیا سوال کچھ اس طرح ہے کہ خط کشیدہ لفظ کے لیے کون سا متبادل درست ہوگا؟ عمارت یہ خط کشیدہ لفظ ہے، عمارت یہ لفظ اسم عام ہے، اس لیے متبادل نمبر 3 یہ درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے خالی جگہ میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جملہ مکمل کرنے کے لیے اسم خاص کا استعمال کرنا ہو تو کون سا متبادل مناسب ہوگا؟ دیس، ملک، بھارت اور سبھی جواب درست ہیں۔ لفظ بھارت یا اسم خاص ہے، اس لیے متبادل نمبر 3 یہ جواب درست ہوگا۔ اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ ہلال یہ بچوں کا ایک دلچسپ ماہنامہ ہے۔ یہ ہلال خط قصیدہ ہے اور اس کے لیے متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کرنا ہے۔ ہلال یہاں لفظ اسم خاص ہے، اس لیے متبادل نمبر 2 درست جواب ہوگا۔ اب اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے جو کچھ سیکھا اس کی روشنی میں اسم عام اور اسم خاص الگ کر کے لکھنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام عظیم سائنسداں تھے۔ گلاب پھولوں کا راجا کہلاتا ہے۔ مور ہمارا قومی پرندہ ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اجنتا کے غار دنیا بھر میں مشہور ہے۔ امنگ بچوں کا رسالہ ہے۔ تینوں کچھوے ہمالیہ کے دامن میں جا پہنچے۔ چاند سلطانہ ملک کی آزادی کے لیے لڑتی رہیں۔ پیارے بچوں، اسم کی دیگر اقسام کے لیے اسم حصہ دوم ضرور دیکھیے۔ چلتے ایک اچھے قول کے ساتھ اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ علم ایک ایسا روشن چراغ ہے جو اندھیرے میں روشنی کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ حافظ۔